قرآن مجید فرقان حمید کا 11واں پارہ سورہ یونس اور سورہ یونس کی آیت نمبر 63. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس آیت پاک میں اللہ سبحانہ کریم اپنے ولیوں کی شان کو بیان فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی غم، یعنی نہ دنیا میں کسی بات کا خوف اور نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے. یہ اولیاء کرام کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی. دوسری آیت میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کہتے کسے ہیں، ولی کی تعریف کیا ہے؟ تو بالفاظ قرآن الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ وہ جو ایمان لائے اللہ کی وحدانیت پر، انبیاء کرام کی رسالت پر، اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی. یہ پہچان اللہ رب العزت، یہ صفت بیان فرما رہا ہے اولیاء کرام کی. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت پر اور انبیاء کرام کی رسالت پر جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی. یہ صفت، یہ پہچان، یہ سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت کی طرف سے. پہلے اللہ رب العزت نے شان بیان فرمائی کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن پر نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا کسی کا، نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، مطمئن ہوں گے وہ. دوسری آیت میں اللہ نے ان کی پہچان بیان فرمائی، اور تیسری آیت میں پھر اس اولیاء کرام کا انجام بھی بیان فرمایا. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی وہ خوش ہوں گے. اللہ رب العزت انہیں جو درجات عطا فرمائے گا، جو مقام عطا فرمائے گا، اس سے وہ راضی ہوں گے اللہ رب العزت سے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اور پھر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہیں اس میں چینجنگ نہیں ہوتی، بدلاؤ نہیں ہوتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ رب العزت نے جو فیصلے فرما دیے ہیں یا اولیاء کرام کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ہوتا رہے گا. احادیث میں اولیاء کرام کے حوالے سے جو باتیں آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی خبریں نہ دوں، نہ بتاؤں ان کے بارے میں؟ مطلب یہ تھا کہ کیا تمہاری توجہ ہے، کیا تم سننا چاہتے ہو؟ الا انبئکم، میں تمہیں خبر دینے والا ہوں بخیارکم، اللہ کے مقبول بندوں کی جو تم میں سے ہی ہیں. یاد رکھیں سارے صحابہ ولی ہیں، سارے صحابہ حضور کے ولی اولیاء ہیں، اور ولایت کے بہت اونچے مقام پر فائز. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ارشاد کے بعد کہ کیا میں تمہیں بھلے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں، اور پھر آگے ارشاد فرمایا خیارکم الذین، کہ اللہ کے ولیوں کی پہچان یہ ہے جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے. اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ انہیں جب تم دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے. یعنی اولیاء کرام کی
زیارت اولیاء کرام کی صحبت یا اولیاء کرام کی عقیدت کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی عقیدت میں ان کے قرب میں رہنے والا، ان کی صحبت میں رہنے والا، یا ان کی مجلس میں جانے والا، یا ان سے عقیدت رکھنے والا، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں گمراہ نہیں ہوگا جو واقعتاً سچی عقیدت ان سے رکھے گا، ان کی محفلوں میں حاضر ہوگا یا ان کی صحبت اختیار کرے گا، اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جائے گا۔ اور سرکار غوث پاک کہیں سبحان اللہ، پیران پیر پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اولیاء کرام سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں نا، اور کسی نہ کسی پیر کے دامن سے وابستہ ہے، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید کسے کہتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں مرید وہ ہے جو ہر شے کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو جائے، ہر ایک سے کنارہ کر کے صرف اللہ کا ہو جائے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے، ولی کی شان یہ ہوتی ہے، یا یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک مردہ جسم جس میں روح نہیں ہے، روح نکل گئی، تو ایک مردہ جس طرح غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، یعنی غسل دینے والے کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے اس کا کہ غسل دینے والا جیسے چاہے اسے دائیں کرے بائیں کرے سیدھا کرے لٹھا دے، جس طریقے سے پانی دے، تو وہ ہاتھ تو نہیں پکڑتا نا، مردہ ہاتھ تو نہیں پکڑتا کہ نہیں بھیا یہ صابن نہیں چلے گا، میرے کو دوسرا لاؤ، اور ایسا کر دے تو پھر مردے کے ساتھ ساتھ غسل والے کا بھی انتظام کرنا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، جان باقی ہوتی ہے۔ ولی کی شان یہ ہوتی ہے، سرکار مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے، غسل دیا جا رہا تھا آپ کو، آپ کی سوانح میں لکھی گئی ہے یہ بات کہ دوران غسل جو ہے آپ کا سطر سے کپڑا تھوڑا سا سرک گیا تھا، تو اس سے پہلے کہ وہ کپڑا پورا سرکتا، جس طرح زندہ کوئی شخص پکڑ لیتا ہے نا، اس طرح دو انگلیوں سے کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے کہ وہ چھوٹے رہے، لکھتے ہیں وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے کہ وہ سطر کھلتا آپ کا، آپ نے پکڑ لیا کپڑے کو۔ یہ شان ہوتی ہے اولیاء کرام کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے، پرہیزگاری یہ ہے، ایمان یہ ہے، ولایت یہ ہے کہ جس طرح ایک مردہ اپنے آپ کو غسال کے اختیار میں دے دیتا ہے، کنٹرول میں دے دیتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے، وہ جیسے چاہے غسل دے، دائیں دے بائیں لٹھائے، اسے سیدھا رکھے یا لٹا دے اس کو، جس طریقے سے اسے غسل دینا چاہے، ایسے ہی مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر دے، اللہ کی مرضی کے حوالے کر دے، اللہ رب العزت کے اختیار میں اپنے آپ کو دے دے۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو اس طریقے سے اللہ کے اختیار میں دے دیتا ہے تو رب پھر اسے اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولایت کے معنی جو ہیں، ولایت کے 4 معنی علماء کرام نے لکھے ہیں الگ الگ، لفظ ولایت سے 4 معنی نکلتے ہیں۔ ولایت کا پہلا مطلب ہوتا ہے محبت۔ کیا ہوتا ہے؟ محبت۔ اس لحاظ سے ولی محبت کرنے والے کو کہتے ہیں۔
ولایت کا دوسرا معنی ہوتا ہے قربت، اور اس حوالے سے ولی قرب والے کو، جسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یا کوئی آپ کا قریبی ہے، عام بول چال میں تو اسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب نکاح پڑھانے کی باری آتی ہے کسی بچے کے یا بچی کی، تو قاضی صاحب پوچھتے ہیں نا کہ اس بچی کے اولیاء کون ہیں، ولی کون ہے، پوچھا جاتا ہے نا۔ ہاں، تو جو قریبی رشتہ دار ہو، قریبی جس کی نسبت ہو، قریبی تعلق ہو، اسے ولی کہتے ہیں۔ ولایت کا تیسرا معنی ہوتا ہے کفالت، یعنی جب کوئی کہتا ہے کہ فلاں فلاں کی کفالت میں ہے، کفالت مانے ذمہ داری میں، پناہ میں، کسی کی حفظ میں، کسی کی امان میں، تو ولایت کا یہ تیسرا معنی ہوتا ہے کفالت۔ اور ولایت کا چوتھا معنی ہوتا ہے مدد و نصرت، تو اس معنی کے اعتبار سے ولی مددگار کو بھی کہتے ہیں۔ اب جو ہے، جو پہلا معنی ہوتا ہے ولایت کا، ولایت کا پہلا معنی محبت، مودت، یعنی محبت کرنے والا، مودت رکھنے والا۔ اس لحاظ سے ولی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالصتاً محبت رکھے، اللہ رب العزت سے خالصتاً محبت رکھے، یہ ولی کی تعریف۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر شے سے زیادہ محبت رکھے وہ ولی کہلاتا ہے۔ ولایت کا جو دوسرا معنی ہے قربت، یعنی قربت حاصل ہو جانا، اور ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ مقرب بارگاہ الہی جب ہم کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرب، قریب ترین۔ ولایت کا تیسرا معنی جو ہے وہ کفالت، یعنی سپردگی۔ ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے مرضی کے سپرد کر دیتا ہے، نفسانی خواہشات کا پیروکار نہیں ہوتا، اپنی مرضی کی نہیں دیکھتا کہ یہ میری پسند یا ناپسند، میری چاہت ہے یا میں نہیں چاہتا ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا رب کیا چاہتا ہے، رب کی مرضی کیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کفالت میں دے دیتا، سپرد کر دیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے مرضی پر اپنے آپ کو۔ اور ولی کی جو پھر چوتھی شان ہے وہ ہے مدد و نصرت، یعنی مدد کرنے والا، حمایت کرنے والا۔ اور اس حوالے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ نصرت و حمایت، مدد کرنے والے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں۔ اسی لیے عوام اہل سنت کا رجحان یہ ہے کہ وہ اپنی پریشانیوں میں اولیاء کرام سے مدد چاہتے ہیں، یا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اور اس چیز کو لے کر اعتراض بھی ہوتا ہے، اس چیز کو لے کر اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ شرک ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہر جگہ شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، شرک کہتے کسے ہیں، کیا واقعی بندہ اس سے مشرک ہو جائے گا، یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اور کیا ولی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکے؟ توجہ ہے نا آپ کی، عقائد کی باتیں چل رہی۔ کیا اولیاء کرام کو یہ اتھارٹی، یہ پاور، یہ اختیار ہوتا ہے، یہ قدرت ہوتی ہے، کیا یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکے، یا آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ نکال سکے؟ ایسا ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے جو بخاری شریف کی ابھی میں نے حدیث پیش کی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے ساری باتیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ یعنی فرائض تو اپنی جگہ ہے ہی، ان کو تو ادا کرنا ہی ہے، واجبات پر بھی عمل ضروری ہے، سنتوں پر بھی عمل ضروری ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو نوافل کی کثرت کرتے ہیں، راتوں کو جو سوتے نہیں بلکہ نوافل کی کثرت کے ساتھ قیام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ انہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں، رب فرماتا ہے، جو اپنی راتیں گزار دیتے ہیں قیام
قیام کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے. تو جو قیام اور سجدوں میں اپنی راتیں گزار دیتے ہیں پھر ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ رب فرماتا ہے میں انہیں اپنے قریب کر لیتا ہوں. سرکار پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کی عبادتوں کا یہ حال تھا, آپ کی ریاضتوں کا یہ حال تھا. فرماتے ہیں تحصیل علم کے دوران جب علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں ماں سے اجازت لے کر 8 یا 18 سال, 2 الگ الگ روایتیں ملتی ہیں, اس وقت آپ کی عمر شریف رہی ہوگی. ماں سے کہتے ہیں کہ اب میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اولیاء کرام کی سیرت سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ علم دین کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا یا علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑنا, راستے کی پریشانیوں کو اٹھانا, علم دین کے لیے تکالیف کو برداشت کرنا, یہ اولیاء کاملین کا خاصہ اور صفت رہی ہے. گھر بیٹھے سب کچھ نہیں ملتا, سمجھ رہے ہیں؟ گھر بیٹھے بیٹھے بٹھائے جو ہے کوئی چاہے کہ ہمیں سب کچھ مل جائے, نہیں. یا اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں, علم دین سیکھنے کے لیے ساری زندگیاں اپنی وقف کر دی, شریعت کو سمجھنے کے لیے زندگیاں جو ہے اپنی داؤں پر لگا دی, پریشانیوں کو جھیلا, دشواریوں کو جھیلا, بھوکے پیاسے رہے. حضور پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں 25 سال تک حالت ہے مجاہدہ اور ریاضت کی حالت میں, کہتے ہیں 25 سال میرے عراق کے جنگلوں میں گزارے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو درختوں کے پتے کھا کر آپ فرماتے ہیں میں نے گزارا کیا. ہاں, سوال نہیں کیا, کسی سے ہاتھ نہیں پھیلائے, مانگا بھی نہیں کسی سے. ہاں, فرماتے ہیں کہ 25 سال میں نے اس طریقے سے گزارے. حضرت خضر علیہ السلام جو اولیاء کرام کی رہبری فرماتے ہیں, وہ حضور غوث پاک کو ایک جگہ فرماتے ہیں یہاں رکو, میرے آئے تک یہاں سے جانا مت. ہاں, یہاں رکو اور جب تک میں نہ آؤں واپس جانا مت یہاں سے. فرماتے 1 سال میں وہی موجود رہا, بغیر جو ہے قیام و طعام کی فکر کیے, یعنی کھانے پینے کی فکر کیے بغیر 1 سال میں وہی رہا. 1 سال کے بعد پھر خضر علیہ السلام آئے, پھر کچھ تربیت فرمائی اور آگے ارشاد فرمایا یہی رہو, میرے آئے تک جانا مت. پھر 1 سال کے بعد آئے, 3 سال اسی طریقے سے گزار دیے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. ہاں, اور آپ کی سیرت کے حوالے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے زندگی کے 40 سال تک آپ نے نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی, درمیان میں تہجد بھی تھی. تو 40 سال آپ کی زندگی کے اس طرح بیتتے ہیں کہ آپ نے جو ہے عشاء کے لیے جو وضو فرماتے تھے یا نماز عشاء سے آپ ساری رات جو ہے بیدار رہ کر شب بیداری کرتے, نماز تہجد بھی ادا فرماتے اور فجر کی نماز بھی ادا فرماتے تھے. یہ آپ کی ریاضتوں کا, آپ کی عبادتوں کا حال تھا. سرکار پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لیواؤ عقیدت کا اظہار اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. ہاں, ماننے والا اس طریقے سے بھی پہچانا جاتا ہے, غلام اس طریقے سے بھی دیکھا جاتا ہے. غلامی کا دعویٰ تو کرتا ہے, اپنے آقا کا فرما بردار ہے بھی کہ نہیں. ہاں, اپنے آقا کے نقش قدم پر چلتا بھی ہے کہ نہیں. غلامی کا دعویٰ تو کرتا ہے, محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے, لیکن محب کی سیرت پر عمل پیرا بھی ہے کہ نہیں, یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے نا. ہاں, تو یہ عبادتوں کا حال تھا حضور پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یہاں تک جو ہے وہ سوانح نگار لکھتے ہیں بہجت الاسرار, قلائد الجواہر, ایسی کئی جو ہے آج سے برسوں پہلے لکھی گئی کتابیں. لوگ الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ بریلویوں نے, نہیں بھیا, امام اہل سنت کو 100 سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ بیتا ہے وصال فرمائے ہوئے. یہ 500 سال پہلے لکھی گئی کتابیں ہیں. بہجت الاسرار جو ہے ایک ولی کی جو ہے وہ تشریف ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جس عمر میں شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے, یعنی بچہ ہے, بچے پر جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے نا, لیکن بچپن میں بھی یہ حال تھا کہ ماہ رمضان میں دن دن بھر جو ہے ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے, سارا دن جو ہے وہ آپ کا روزہ داروں کی طرح, یا یہ کہیں کہ روزہ رکھ کر گزرتا تھا. یہ آپ کی عبادتوں کا حال. اسی لیے حضور پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں منافقت مت کرو کہ زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ ہے, کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو, جو کہتے ہو وہی تمہارے کردار سے دکھنا بھی چاہیے. ہاں, اور سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ, بڑا مقام ہے آپ کا. آپ فرماتے ہیں کہ کرامت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جانا, یعنی اللہ رب العزت نے جو فرض کیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جانا, جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا, اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کر دینا. یعنی کہ شریعت کو اپنے خواہشات کے تابع کر لیا. ہاں, مرضی ہوگی تو جائیں گے, نہیں مرضی ہوگی تو نہیں جائیں گے, نہیں یہ نہیں, شریعت کے مطابق اپنی خواہشات کو ڈھال لینا. اپنی مرضی نہیں چلے گی بلکہ شریعت کی مرضی کیا ہے اس کے مطابق اپنی مرضی بنا لو. یہی فرمان حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرماتے ہیں کرامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے شریعت پر عمل پیرا ہو جائے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے دور ہو جائے, تو مومن کا اللہ کی رضا پر راضی ہو کر شریعت پر عمل پیرا ہو جانا, دین پر عمل پیرا ہو جانا ہی سب سے بڑی کرامت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کرامت اور کسی چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے آپ کو پانی پر چل کے دکھائے کہ پانی پر چل رہا ہے, لوگوں کو حیرت ہوتی ہے تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ پانی پر چل رہا ہے, ڈوبتا نہیں. یا کوئی آپ کو جو ہے آگ میں جو ہے وہ چھلانگ مار دے اور آگ اس کا کچھ نہ بگاڑے, ہاں آگ اس کا کچھ نہ بگاڑے, تو لوگ کہیں گے تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ بندہ جو ہے وہ آگ کے اندر کودا ہوا ہے اور آگ اسے جلاتی نہیں. یا یہ کہ کوئی ہوا میں اڑنے لگ جائے تو لوگوں کو حیرت ہوگی نا کہ انسان ہے لیکن پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہے. اب لوگ جو ہے پھر کیا ہوتے ہیں, اس کے قائل ہو جاتے ہیں, تو بہت بڑی بات ہے نا. تو سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی کو دیکھو کہ ہوا میں اڑ رہا ہے یا پانی پر چل رہا ہے, یا آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ تھی, اور اگر وہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولی ہوں اللہ کا, ثبوت کے طور پر یہ سب کر کے دکھاتا ہے, پھر دیکھو شریعت پر عمل پیرا ہے کہ نہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر پابند ہے کہ نہیں, حرام کاموں سے بچا ہوا ہے کہ نہیں, گناہوں سے بچا ہوا ہے کہ نہیں. اگر نہیں بچا ہوا ہے تو دھوکے باز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, اگر وہ یہ سب کر کے بھی دکھا دے لیکن شریعت پر عمل نہیں کرتا تو وہ دھوکے باز ہے. کارے شیطانی کند نامش ولی گر ولی نست لعنت پر ولی. شیخ سعدی فرماتے ہیں شیطان کے کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو ولی کہتا ہے. اگر ولایت اس چیز کا نام ہے تو اسی ولایت پر لعنت ہو اللہ کی. ولایت تو کیا ہے؟ ولایت یہ ہے کہ بندہ شب بیداری کرے 40 سال زندگی کے, جس کی زندگی کے 40 سال جو ہے اس طرح گزرے, 40 سال میں جو ہے آپ جس کی زندگی کی راتیں اس طرح گزرے کہ عشاء کی نماز کے لیے جب مسجد میں پہنچے تو ساری رات جو ہے سجدوں میں اور قیام میں گزر جائے. یہ ہے. اور جب اس طرح کی کنڈیشن کسی کی ہوتی ہے تو رب فرماتا میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں. ہاں, میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں, رب فرماتا ہے حتیٰ احبہ, اور جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو پھر حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں. سماعت مانے میں اس کے سننے کی طاقت بن جاتا ہوں. پھر وہ اپنے آپ سے نہیں سنتا بلکہ رب کی طاقت سے سنتا. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, رب فرماتا میں اس کے دیکھنے کی طاقت بن جاتا ہوں. بغداد میں ہے, بھارت میں دیکھتا ہے. اسی لیے تو بہجت الاسرار میں پیران پیر کا ایک قول ہے, آپ فرماتے ہیں میرا سچا مرید, میں اگر مشرق میں ہوں مرید مغرب, فرماتے ہیں میں اگر مغرب میں پچھم میں ہوں اور اتر سے, میرا مرید اگر مدد کے لیے پکارے, سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں, میں اس کی مدد کرتا ہوں.
یہ کیوں کر ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اب ولی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کا قرب اسے حاصل ہے، ایسا قرب حاصل ہے، رب فرماتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، میں اس کے پکڑنے کی طاقت بن جاتا ہوں، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے چلنے کی طاقت بن جاتا ہوں۔ یہ سارے اختیارات جب مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہوتی ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہوتی ہے، پھر جو ہے کائنات اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ مدد کس طرح ہوتی ہے؟ پھر یہ کائنات اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں اللہ نے ہوا کو رکھا تھا، آپ چاہتے رہا تو ہوا آپ کو اڑا کر لے کر جاتی جہاں آپ جانا چاہتے تھے۔ تو یہ ہے اولیاء کرام کی شان، اور یہ شان انہیں کب حاصل ہوتی ہے؟ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کس طرح آپ کی زندگی کے ایام گزرے ہیں، اسی طرح جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں، دعویٰ ان کا بھی ہے محبت کا، عقیدت کا، ذرا انہیں بچائیں۔ حضور پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ ثانی جنہیں کہا جاتا تھا ان کی عبادتوں کی وجہ سے، یعنی دوسری فاطمہ، ایک فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، دوسری فاطمہ عبداللہ صومعی کی بیٹی، کیا حال تھا زہد و تقویٰ کا۔ باپ نے اپنے ہونے والے داماد سے کہا تھا میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی، پکڑ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، کرو گے نکاح اس سے، اور وہ بھی اس گناہ کی سزا کے طور پر جو کیا ہی نہیں، وہ بھی اس گناہ کی سزا کے طور پر جو کیا ہی نہیں۔ باپ کا کردار دیکھو، سرکار پیران پیر کے والد کا، ابو صالح موسیٰ، کئی دن جو ہے فاقوں میں گزر جاتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اسے نہ بھوک ستاتی ہے نہ پیاس ستاتی، احساس خود ہو جاتا ہے۔ کئی دنوں کی بھوک اور پیاس کے بعد ندی پار کر رہے ہیں، سیب ہاتھ لگا، سوچا چلو یہ تو ندی میں چیز جا رہی ہے نا، یہ کس کی ملکیت ہو سکتی، بہتر جا رہا، اللہ کا نام لے کر کھا لیا۔ اب سوچا کہ یار پتہ نہیں کس کا تھا، اجازت تو لی نہیں، چلو اب مالک سے اجازت لینی چاہیے۔ اب چلتے رہے، دیکھا ایک جگہ جو ہے وہ باغیچہ ہے سیب کا، اور ٹہنیاں لٹکی ہوئی ہے ندی کی طرف، سمجھ گئے یہیں سے وہ سیب گرا ہوگا۔ مالک کے پاس پہنچے، عبداللہ صومعی تھے، سلام عرض کیا، حضور غلطی ہو گئی، گناہ کی معافی کے لیے آیا، سارا واقعہ سنا دیا۔ اب ولی میں شناست حضرت عبداللہ صومعی امام حسن کی اولاد میں سے، مولا علی کی اولاد میں سے، اور یہ ابو صالح موسیٰ زنگی دوست جو ہے یہ بھی مولا علی کی اولاد میں سے۔ سرکار غوث باپ کی طرف سے حسنی سید، ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ حضرت عبداللہ صومعی نے جب نگاہ ڈالی تو دیکھ لیا کہ ولایت کا آفتاب و مہتاب جو ہے، ولایت کا سورج و چاند جو ہے چل کر جھولی میں آیا ہے، لینے نہیں جانا پڑا، چل کر آیا ہے، لہذا سمجھ گئے ہیرا ہے ہیرا، ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ یہ ہے تقویٰ، جب اس طرح کا تقویٰ ہوتا ہے نا تب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دعوے تو ہم کرتے ہیں، کاش کے دعووں کے ساتھ ہم ان سے محبت بھی سچی کر لیں اور ان کے بتائے گئے اصولوں پر بھی چلنا شروع کر دیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ دعوے تو ہم کرتے ہیں، کاش کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں، بیڑا پار ہو جائے، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ 11ویں کی نیازیں آپ کرتے، بے شک کیجئے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، لیکن ساتھ میں 11ویں والوں کی، 11ویں والے پیر کی سچی پیروی بھی کر لو، اللہ قسمت سنوار دے گا، بگڑی بنا دے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ 12 سال گزار دیے تھے پانی کی خدمت کرتے، باغ کی سیرا بھی کرتے ہوئے، اور جب 12 سال ہو گئے کہا میری بیٹی ہے، دیکھ بھی نہیں سکتی، پکڑ بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، اپاہج ہے، نکاح کرو۔ حضرت ابو صالح موسیٰ کہتے ہیں چلو یہ بھی قبول ہے۔ آخرت میں جواب دینا پڑے اس سے اچھا تو ہے کہ دنیا ہی میں جواب دے دیتے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ، یہ تقوی کی معراج ہے، سب سے اعلیٰ جو تقوی کی قسم ہو سکتی ہے وہ یہ ہے، سب سے اعلیٰ جو قسم ہو سکتی ہے پرہیزگاری کی وہ یہ ہے۔ آخرت میں جواب دینا پڑے میدان حشر میں، وہ تو برداشت نہیں ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ دنیا ہی میں جواب دے دیتے ہیں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، گزر جائے گی، اور ہمارا کیا مزاج ہے، جو کرنا ہے کر لو، دیکھ لیں گے قبر میں جا کر۔ کسی کی بھی چیزیں اٹھا کر کھا لی، کون دیکھنے والا، جواب کون لینے والا ہے؟
किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, कौन देखने वाला है? भाई का बहन का हक हड़प कर दिया, कौन देखने वाला? किसी पर जुल्म कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, गुनाह कर दिया, जिना कर रहे हैं, शराबकारी में, अय्याशी में, जुए में मुब्तला, कौन देख रहा है? हाँ, और दावा है पीराने पीर से मोहब्बत का, तो मोहब्बत करने वाले ऐसे नहीं होते। हाँ, मोहब्बत करने वाले ऐसे नहीं होते। मोहब्बत करने वाला वो होता है कि पीर ने जो रास्ता बताया है, मुहिम ने जो रास्ता बताया है, आंखें बंद कान बंद करके उसी रास्ते पर जो है वो चल पड़े, ऐसा होता है मोहब्बत करने वाला। और फिर हमारी माँ बहनों बेटियों को भी सिखाओ, फातिमा सानी का किरदार उन्हें भी बताओ। बाप ने जो बताया था ना कि अपाहिज है, वो इस वजह से कि बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है, बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है, जिसकी परवरिश कुरान की तिलावत के साए में हुई है, जिसका किरदार जो है, जिसका किरदार कुरान की आयतों की तफसीर जिसका किरदार है, हाँ, जिसकी गुफ्तार जो है कुरान की आयतों की तफसीर है, जिसकी इबादत है और रियाजत है, वो है जिसकी गवाही कुरान देता है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। माँ बाप जब तक़वे की इस आला मेराज पर फाइज हो तो घर में फिर वलियों का सरदार आता है, घर में फिर वलियों का सरदार आता है। बेशक मोहब्बत जरूर होनी चाहिए, औलियाए किराम से नफा देगी, हाँ नफा जरूर देगी। और काश के फिर सच्ची मोहब्बत के साथ साथ हम उनके नक्शे कदम पर भी चलना शुरू कर दें तो दुनिया व आखिरत दोनों ही बन जाए। अब तीसरी एक और चीज़ जो आज रह गई है कि करामतें जो बयान की जाती हैं, तो क्या वो साबित है कुरान पाक से? आइंदा हफ्ते इस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम दुनिया व आखिरत में अपने बरगज़ीदा बंदों की अक़ीदत का हम तमाम को बेहतर अजर अता फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की दुनिया में तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।